اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وطائره هو ما صار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من خير وشر ويلزم به ويجازي عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذکر فرمایا دن اور رات کا، اور آج مولانا اعظم طارق بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا فرمائیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ تمام علماء اہل علم دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں ذکر فرمایا تھا کہ دن اور رات جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کہ سب سے پہلے دن کا ضیاء، رات کی چاندنی، پھر ان کا ایک ایسا نظام قائم دائم کہ وہ ایک ذرے کا بھی فرق نہ ہو، کہ رات دن گزر گیا رات شروع ہو گئی، رات گزر گئی دن شروع ہو گیا. تو دن مستقل اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اور رات مستقل اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. اور پھر اس نظام کو اللہ نے قرآن میں کئی مقامات سے ذکر فرمایا ہے. کہیں فرماتے ہیں کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. کیا مانا؟ دن بڑا ہو گیا رات چھوٹی ہو گئی. اور کبھی بالعکس دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات بڑی ہو گئی دن چھوٹا ہو گیا. اور پھر اللہ نے دن جو ہے وہ ہمارے معاش کے لیے، کام کے لیے، عمل کے لیے بنایا، اور رات جو ہے وہ ہماری راحت، سکون، آرام کے لیے بنائی. اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس پہ تمام عالم، تمام مخلوق خود بخود کاربند ہے. اگر آج دنیا میں بڑے سے بڑا ملک بھی کسی ایک شہر کو روشن کرنا چاہے تو بجلی کا کتنا خرچ ہوگا؟
لیکن اس قدرت کا نظام دیکھیں کہ اس نے ایک سورج بنا دیا ہے اور ساری دنیا کو روشن کرا. اسی طرح اگر رات کو ہم چاندنی بنانا چاہیں، چاند کا نور مصنوعی پیدا کرنا چاہیں تو کتنا خرچ ہوگا، لیکن اللہ نے ایک چاند بنا دیا. اسی لیے وہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ جب خوارج جو ایک فرقہ ضالہ تھا ان کے مقابلے پہ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک آدمی نے آ کے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں کہا کہ حضرت مہربانی کریں، آپ نے جو جانے کا ٹائم مقرر فرمایا ہے اس ٹائم کو بدل دیں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آج اس وقت جب آپ کی روانگی کا وقت ہوگا تو قمر جو ہے وہ برج اقرب میں ہوگا، اور اگر قمر جو ہے وہ برج اقرب میں ہو تو یہ بڑی منحوس علامت ہے. تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کی فوج جو ہے وہ شکست کھا جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا این قمر وعدائی، فرمایا کہ وہ بدبخت مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہوگا. اب اس کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا چاند تو ایک ہے، تو اگر میرا چاند اس وقت اقرب میں ہوگا تو دشمنوں کا بھی تو اقرب میں ہوگا، پھر برابر ہی ہو گئے. تو پھر اس میں کسی کی کمزوری کی کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم منجم ہو، تمہارا ایمان نجوم پہ ہے، لہذا تمہیں ابھی میں بند کر دیتا ہوں، جنگ سے واپسی پر تمہارا فیصلہ ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے ایک پردہ بنا دیا. اب دیکھیں نا، آدمی دن کو سوتا ہے، دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، کھڑکیوں کے آگے پردے کھینچ دو تاکہ اندھارا بنے، کچھ نیند آئے. تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ خود بخود رات آ گئی، رات چلی گئی، خود بخود دن آ گئی. تو اگر ہم زمانے پہ غور کریں، اس اختلاف لیل و نہار پہ غور کریں، تو لازماً سوچنا پڑے گا کہ ان کو بنانے والا، چلانے والی کوئی ذات ہے. بس جب یہ بات دماغ میں آ جائے تو ہم نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور وجود کا ہم نے اقرار کر لیا. یہ کہنا کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، تو خود بخود یہ لگ یہاں نہیں جا سکتی، تو اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ یہ تو جاہلیت ہے نا. یہ تو بعض میں وقوف ہیں کہ حادثہ ہے، بعض کہتے ہیں اصل مادہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ زمان قدیم ہے، بعض کہتے ہیں انسان قدیم ہے. یہ سارے فرق باطلہ ہیں، یہ محض عقل کے پیچھے دوڑنے والے بے وقوف ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جب ہم عقل کو اتنا بڑا حاکم مان رہے ہیں تو جو خالق عقل ہے اس کا کیا مقام ہوگا. اب اللہ نے فرمایا کہ دن رات تو ہو گئی، اور اس دن رات کو اب جو تم عمل کر رہے ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ بیکار جا رہا ہے، بلکہ ہر عمل تمہاری گردن میں ہے. کیا معنی؟ اچھی بات کر رہے ہو تو اچھائی لکھی جا رہی ہے، اگر بری بات کر رہے ہو تو برائی لکھی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری رکھی ہے، جو کرتے ہو وہ لکھتے ہیں. اور یہ تمام صحائف اعمال مرتب ہو رہے ہیں.
اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم تمہارا یہ نام اعمال نکال کے تمہارے سامنے کر دیں گے کہ اب جناب اس کو پڑھ لو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارے لیے تو تمہارا اپنا نام عمل ہی کافی ہے اور کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں کہ تم نے جو کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب کافروں کو نامہ عمل ملے گا اور دیکھیں گے کہیں گے ما لہذا الکتاب، کہ یہ کیا چیز، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہماری کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات ایسی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا تھا آج لکھا ہوا موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے کہ کسی کی نیکیاں گھٹا دی جائیں، کسی کے گناہ بڑھا دیے جائیں نا، اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے۔ ٹھیک ٹھیک جو ہم نے عمل کیا ہے وہ ہمارے اعمال محفوظ ہیں، اور گویا وہ عمل جو ہیں ہماری گردنوں میں باندھے ہوئے ہیں، جب اللہ چاہیں گے تو نکال کے پیش کر دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ جو اہم چیز ہوتی ہے تو اپنی گردن میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفسر فرماتے ہیں کہ ذکر زمان کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جو اعمال بنی آدم ہیں ان کا کیا ہوگا۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ طائرہ کیا مانا، ما طار عنہ من عملہ، جو عمل کیا نا گویا اڑ گیا تو وہ محفوظ ہے۔ قال ابن عباس ومجاہد وغیرہما من خیر والشر ویلزم به اجازہ علیہ، چاہے تمہارا عمل اچھا ہے یا برا ہے سب عمل محفوظ ہے اور اس کے تم ذمہ دار ہو اور اس کے مطابق تمہیں سزا و جزا دی جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی مرد ہے یا عورت ذرے کے برابر بھلائی کرو گے تو محفوظ ہے اور برائی کرو گے تو دیکھو گے، دیکھنے کا معنی ہے تمہارے سامنے وہ آئے گی جزا اور سزا۔ وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اللہ نے فرمایا کہ تیرے دائیں اور تیرے بائیں بیٹھا ہے، بیٹھنے والا جو بھی تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نگران بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے آدمی زبان کھولے تو غور کرے کہ میری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے۔ ہمیشہ انسان جو ہے نا جی زبان کے کہنے سے یا تخت پہ پہنچتا ہے یا تختے پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے بطور امتحان وزیر سے کہا کہ بھئی ایک بکرا ذبح کراؤ۔ جب بکرا ذبح ہوا تو کہا اس کی سب سے بہترین بوٹی جو ہے ٹکڑا گوشت کا وہ لیا۔ وزیر گیا اور زبان لے آیا کاٹ کے، تو بادشاہ نے پوچھا تھا کہ سب سے جانور میں سب سے قیمتی چیز جو ہے یہ زبان ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ آپ ایسا کرو کہ اس جانور میں جو سب سے بری بوٹی برا ٹکڑا ہونا گوشت کا وہ لے آؤ۔ وہ پھر گیا وہ زبان کاٹ کے لے۔ بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، میں کہتا ہوں اچھی چیز لے آؤ زبان لے آتے ہو، کہتا ہوں بری لے آؤ۔ انہوں نے کہا حضرت یہی تو ہے، اسی ہی سے تو آدمی جو ہے وہ تخت پہ پہنچ جاتے ہیں اور اسی کے کاٹے ہوئے جو ہے وہ پانی بھی نہیں مانگتے اور تختے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو اصل تو ہے نا زبان۔ اسی لیے میرے آقا کی سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو، فرمایا من یضمن لی، جو بندہ دو چیزوں کی مجھے گارنٹی ضمانت دے دے تو میں محمد مصطفیٰ اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
حضور پاک نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں انسان میں، ان کی ضمانت اگر کوئی بندہ مرد ہے عورت ہے کوئی ہے دے دے تو اس کی جنت کی محمد مصطفیٰ ضمانت دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا زبان اور انسان کی شرمگاہ۔ اگر ان دو کو تم محفوظ کر لو اور ضمانت دے دو تمہاری جنت کا محمد مصطفیٰ ضمانت دے۔ تو اس لیے انسان کا زبان جو ہے، اس لیے شریعت کا بھی حکم ہے کہ جب بات کرو تو اچھی بات کرو، وگرنہ چپ بیٹھے رہو تو اس پر بھی ثواب مرتب ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ بلا وجہ جو ہوتا ہے نا اس کی بات اور اس کا گلہ اور اس کی غیبت اور اس کا قصہ اور اس کی کہانی اور جناب سیاسیات اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اپنے اعمال تباہ ہو گئے اور آدمی نے اپنی زبان سے جہنم خرید لی۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی زبانوں کو قابو رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو ہیں وہ اپنے حفاظت کرنے والے ہیں اپنے نفس کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون وقال انما تجزون ما کنتم تعملون وقال ومن يعمل سوءا يجز به الآية والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره يكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہر عمل تمہارا نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ صبح بھی لکھنے والے ہیں، شام کو بھی لکھنے والے ہیں، اور پھر ان اعمال کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب پہلے جب یہ آیات پڑھتے تھے تو کیسے انسان کے لیے ایک مشکل بات ہوتی تھی کہ بھی وہ فرشتے کس چیز پہ لکھتے ہیں، اور اگر ایک بندے کی عمر 100 سال ہے تو 100 سال کے اعمال کس چیز پہ محفوظ رکھیں گے، وہ اعمال کیسے اوپر جاتے ہیں، وہ اعمال کیسے سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، وہ اعمال کیسے لوح محفوظ میں رکھے جائیں گے، وہ اعمال نامہ جو ہے جس پہ وہ لکھے ہوں گے وہ قیامت کے دن کیسے ظاہر ہوگا۔ تو اب جدید علوم نے اس بات کو آسان کر دیا ہے کہ اللہ کے قرآن نے جو 1400 سال پہلے بات بتلائی تھی وہ حق ہے کہ آج اگر تم اتنی مائکرو فلم میں 30 جلد کی کتابیں بند کر سکتے ہو، آپ اگر آج اتنی چھوٹی سی چپ میں سارے کتب خانے کی کتابوں کے نام درج کر سکتے ہو تو جو خالق ہے تمہارا بنانے والا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری اس خلا میں یعنی اس فضا میں تمہاری ہر چیز محفوظ ہے، اور جب حکم دیں گے تو وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سائنس جو آگے بڑھے گی اللہ کے قرآن کی صداقت کی گواہ بنتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی صداقت کی تائید ہوتی جائے گی کہ دیکھو یہ باتیں 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبر دی ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر مسلمان ہو رہے ہیں، دنیا میں بہت بڑے زرعی ماہرین مسلمان ہو رہے ہیں، دنیا میں بہت بڑے بڑے اسکالر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جو قرآن میں خبر دی ہے، اور جب قرآن اترا ہے تو مکے میں تو کوئی سکول ہی نہیں تھا، کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا، کوئی پڑھی لکھی قوم ہی نہیں تھی، کوئی ذرائع نہیں تھے، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، تو یہ خبریں کیسے دی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے وہ سچا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے علوم حدیثہ ہیں، یہ جتنے علوم جدیدہ ہیں، اللہ کے قرآن کے مؤید ہیں، اللہ کے قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وقال الامام محمد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحي بن الزبير عن جابر سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول طائر كل انسان في عنقه، یعنی ہر بندے کا طائر من عمل اس کی گردن کے اندر لپیٹ کے محفوظ ہے۔ قال ابن حیت یعنی ابطیل دواد القول من ابن حیت فی تفسیر هذا الحدیث غریب جدا۔ یہ اور چیز ہے، اصل ہے طیارہ،
طیارہ جو ہے وہ تو ہے جو جاہلیت میں عادت تھی کہ جب وہ کسی کام کے لیے جاتے تو ایک پتھر اٹھا کے آگے پرندہ بیٹھا ہوتا نا اس کو ایسے مارتے، اگر وہ پرندہ ادھر اڑ گیا کہتے ہاں جی کامیاب کام ہو جائے گا، اور پرندہ ادھر بائیں اڑ گیا کہتے یہ کام نہیں ہوگا، اور پرندہ بیٹھا رہا نہیں اڑا کہتے بس 50% چانس ہے ہو جائے اور 50% چانس ہے کہ نہ ہو۔ یعنی دیکھو کہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتا ہے، اور جب گر جاتا ہے تو کبے سے پوچھتا ہے کہ تم میرا حال بتاؤ، کبا ادھر اڑے تو کام ہو جاتا ہے اور ادھر اڑے تو نہیں ہوگا۔ تو جب انسان گرتا ہے نا نیچے، جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کے جاہل بنتا ہے تو جہالت کی حد یہ ہے، کبھی طوطے سے حال پوچھتا ہے، کبھی کبے سے حال پوچھتا ہے، کبھی جانوروں سے حال پوچھتا ہے، کبھی نجومیوں سے حال پوچھتا ہے، اور جب ترقی کرتا ہے تو اعلیٰ علیین پہ پہنچ جاتا ہے۔ وَقَوْلُهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا أَيْ يَجْمَعُ لَهُ عَمَلُهُ كُلُّهُ فِي كِتَابٍ يُعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَّا بِيَمِينِهِ إِنْ كَانَ سَعِيدًا أَوْ بِشِمَالِهِ إِنْ كَانَ شَقِيًّا منشورا مکتوبا یقرؤه وغیرہ فی جمیع عمله من اول عمره الى آخرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے تمام عمل جو ہیں کتاب میں جمع کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن سب کو نام عمل ملیں گے۔ اگر ایمان والا ہے سعید ہے تو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ فرمائے کہ قیامت والے دن جب نام عمل دانے ہاتھ میں ملے گا تو خوش ہو کے کہے گا بھئی ادھر آؤ دیکھو میرا نام، دیکھو میرے نام عمل کو، ہاں مجھے یقین تھا میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اب جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ چیخے گا، کہے گا ہائے مجھے نہ ملتا تو بہتر تھا، آج تو میرا سب کچھ برباد و تباہ ہو گیا ہے۔ تو نام اعمال ملیں گے، یا سعید ہوں گے یا شقی ہوں گے۔ دعا کریں گے اللہم اجعلنا من السعداء اللہم لا تجعلنا من الاشقیاء۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان لوگوں میں بنانا جن کو داہنے ہاتھ میں نام عمل ملے۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ کیا کہنا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ تو قیامت والے دن یا تو مقربین ہوں گے ماشاءاللہ، یا اصحاب الیمین، ان کے بعد پھر مکذبین۔ اللہم لا تجعلنا من الاشقیاء یا ارحم الراحمین۔ تو قیامت والے دن مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا عمل جو ہے اس کو ملے گا، یا تو دائیں میں ملے گا اگر وہ سعید ہوگا، یا بائیں میں ملے گا اگر وہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ منشورا، منشورا کا معنی مفتوحا، کھلا ہوا، پڑھ لو۔ وہ خود بھی پڑھے گا اور دوسرے بھی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس میں اول عمرہ الی آخری، اول سے لے کر آخر تک جو عمل کیے سب تک ہیں۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، اور جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا سب لکھا ہوا ہے۔ ولهذا قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم
وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ إِلَّا مَا عَمِلْتَ، اور کہا جائے گا میرے بندے تو جانتا ہے کہ تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتی۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اسی طرح فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، ظلم سے پاک ہے، اللہ تمام صفات نقصان سے پاک ہے، اللہ تمام صفات عجز و اختلال سے پاک ہے، اللہ کی ذات متصف بصفات الجلال والجمال والکمال، وہ تمام صفات جمال سے متصف ہیں۔ لِأَنَّكَ ذَكَرْتَ جَمِيعَ مَا كَانَ مِنْكَ لَا يَنْسَى شَيْءٌ مِّمَّا كَانَ مِنْهُ، اللہ فرماتی ہے اب دیکھو تم اپنے عمل پڑھ کے یاد کرتے جاؤ گے کیا تم نے یہ کیا دنیا میں، کیونکہ جو بندے نے کیا ہے وہ لازم اس کو پھر یاد آتا ہے۔ وَكُلُّ أَحَدٍ يَقْرَأُ كِتَابَهُ مِنْ كَاتِبٍ وَأُمِّيٍّ، اب مفسر فرماتا ہے کہ قیامت والے دن سب پڑھیں گے، اپنا چاہے جاہل ہو یا پڑھا ہوا، سب کو اللہ توفیق دیں گے کہ پڑھو، ہر آدمی اپنا پڑھے گا۔ اس لیے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، وقوله الزمناه طائره في عنقه، انما ذکر العنق لانه عضو من الاعضاء الذي له بالجسد، ومن نظم بشيء فيه ولا محيد له عنه، اب مفسر فرماتے ہیں کہ طائره في عنقه، یہاں گردن کا ذکر کیا گیا کیونکہ انسان کے اندر جو گردن ہے وہ اہم عضو ہے، گردن کٹ گئی بندہ ختم ہو گیا، اسی لیے جو چیز اس پر لازم ہے تو اس کے گلے میں، جیسے شعر کہتے ہیں اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمام، جیسے شعر کہتے ہیں جہاں جاؤ اب تیرے گلے میں یہ طوق ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ قال قتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا دعاء ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ ادوا تیرا نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ تیری گردن میں لازم ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہوگا، کوا بول رہا ہے تو یہ ہوگا، ہاتھوں میں خارش ہے تو یہ ہوگا، اور پاؤں میں خارش ہے تو یہ سب تمہارے وہم ہیں، اوہام ہیں، جھوٹے خیالات ہیں۔ جو ان خیالات میں پڑ جائے وہ ہمیشہ پڑا رہتا ہے، جو ان باتوں کا خیال ہی نہ کرے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ وہم ہو وہ یہ دعا سیکھ لے، اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کو ایسا وہم ہونا کہ میری آنکھ پھڑک رہی ہے نقصان ہوگا، میری آنکھ پھڑک رہی ہے یہ ہوگا، تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس یہ پڑھ لو، اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ساتھ اگر یہ بھی پڑھا کرے ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوگا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی گردن میں ہے، وہ جو لکھا ہے وہ ہوگا، کیا تم لاکھ تیرا پہ کرو۔ كذا رواه الجرير ورواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلا، فقال حدثنا حسن موسى قال حدثنا لحية بن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طير كل عبد في عنقه، یہ سارا تم معاملہ جو ہے نا تمہارے خام خیالیاں سب تمہاری گردن میں ہیں۔ وقال الإمام محمد حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن حيرة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا ويكتب عليه، جو بھی دن کے عمل ہیں اس پہ مہر لگ کے بند ہو جاتی ہے۔ فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله اختموا له ولا مثل عمله حتى يبرأ أو يموت۔
اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ صحت میں تندرستی میں نفلیں پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، بیمار ہو گیا یا مر گیا، اب ملائکہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ وہ تیرا بندہ تو مر گیا، اب نام عمل تو بند، کیا کہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت تک اس کے وہ عمل جو کرتا تھا لکھتے رہو، جس اعمال میں اس کی موت آئی وہ لکھتے رہو۔ اسی لیے دعا کرو کہ اللہ خیر پہ موت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ عجیب بات ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک ابھی جو حاضر طارق کا میں آپ کو کہہ رہا تھا، چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے جب دیکھا اور آج 3 بجے خبر بھی آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح فاروقی صاحب وہ بھی ان کے ساتھی تھے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا تو کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، نہ کسی جماعت سے، نہ کسی پارٹی سے، لیکن جو علماء ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بچوں کو قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، بات تو دین کی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہانگ کانگ میں فاروقی صاحب بھی تھے، کانفرنس کے امام حرم بھی تھے، یا اس دفعہ شاید امام حرم نہیں تھے، دوسرے دفعہ تھے، اللہ عالم، پرانی بات ہو گئی۔ عشاء کے بعد سارے ساتھی اکٹھے ہو گئے کہ باہر چلتے ہیں سیر کے لیے۔ میں نے کہا بھئی آپ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، میں یہاں سو جاتا ہوں یا کوئی کتاب پڑھ لوں گا، کیا ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو اچھی بات ہے، حضرت آپ بھی چلیں، وہ بڑا کہ کرسمس کی اور لائٹنگ اور یہ اور وہ کھلا، آپ چلیں حضرت، اچھا نہیں لگتا، چلو۔ تو وہاں سمندر کے کنارے جا کے ہم بیٹھ گئے۔ جب تقریباً رات کے 12 بجنے لگے تو میں نے کہا فاروقی صاحب ٹھنڈی ہو گئی، سردی لگ رہی ہے، اور سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، یار چلو چھوڑو، رات کے 12 بج گئے، صبح کی نماز کیسے پڑھیں گے، اٹھیں گے کیسے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ مکی صاحب ایک قسمت کی بات ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آزادی سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یار مہربانی کرو چھوڑو، 12 بج گیا، 1 بج گیا، 2 بج گیا، بیٹھے مہربانی کریں، کسی وقت تمہیں پتہ لگے گا ہم مر گئے، ہم شہید ہو گئے، بس کوئی بم آئے گا، کوئی گولی آئے گی، ہم اڑ جائیں گے۔ تو یہ لمحات ہیں، بیٹھے رہو ہمارے ساتھ۔ تو نے کہا بھائی تمہاری ہمت ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کافی لے آتا ہوں، آدمی بھیجا اور کافی شادی لے آئے، تو بیٹھے۔ تو اللہ کی شان ہے، اسی طرح وہ بھی شہید۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے خود بدلہ لے۔ بندے کیا بدلہ لیں گے، چھوڑے بندوں کے پاس ہے کیا، وہ تو خود مجبور و مقہور ہیں، وہ کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ بس آدمی دیکھتا ہو کہ چند دن کا 4 دن قبل ایک آدمی سے بات ہو رہی ہے، اور آج فون آ جائے تو اثر تو ہوتا ہے، بندہ ہے نا، بات ہوتا ہے۔ بہرحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اسنادہ جید قوی ولم يخرج وقال واما بالقتادة عزمناه طائره في عنقه قال عمله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال محمد الحسن رسيا من شمالك يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك وبكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرا نام عمل کھلا ہوا ہے اور بڑے عزت والے فرشتے لکھ رہے ہیں، اب تمہاری مرضی۔ وَأَمَّا الَّذِي عَنْ يَمِينِكَ فَيَحْفَظُ حَسَنَاتِكَ، جو تیرے دائیں طرف ہے وہ تیری نیکیوں کی محفوظ کر رہا ہے۔
وَأَمَّا الَّذِي عَنْ شِمَالِكَ فَيَحْفَظُ سَيِّئَاتِكَ، اور جو تیرے بائیں طرف ہے وہ تیرے برے عمل لکھ رہا ہے. فَعَمَلْ مَا شِئْتَ أَقْلِلْ أَوْ أَكْثِرْ، اب جو تیرے مرضی آئے کر، نیکی بھی ادا کر یا برائی بھی ادا کر. حَتَّى إِذَا مِتَّ تَبِيَتْ صَحِيفَتُكَ وَجَعَلَتْ فِي عُنُقِكَ مَعَكَ فِي قَبْرِكَ، اور جب تم مر جاؤ گے تو تیرے صحیفے کو بند کر کے تیری گردن میں لٹکا دیا جائے گا قبر میں. حَتَّى تُخْرَجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا تَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور جب قیامت کے دن میدان حشر میں آؤ گے تو وہ کھلی کتاب تجھے مل جائے گی، اور حکم ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا فقد عدل واللہ من جعلک حسیب نفسک. ھذا من احسن کلام الحسن رحمہ اللہ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا فقد عدل واللہ، اللہ نے عدل کیا کہ تجھے خود حاکم بنایا کہ اپنے نام عمل پڑھو اور خود فیصلہ کرو کہ اب تم جنت کے حقدار ہو یا جہنم کے حقدار ہو. تو مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کلام جو ہے بڑی عظیم ہے، بڑی جامع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہداء میں شامل فرمائیں اور اللہ اعظم طارق کے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. کہتے ہیں جی کہ اگر عمرے کے بعد جب آدمی طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اپنے اور میری والدہ کے بال خود کاٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مرد ہو یا عورت ہو، مسئلہ سمجھ لو کہ جب تم نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال منڈوا، چاہے خود اپنے ہاتھ سے صاف کر دو، چاہے دکان سے صاف کر دو، چاہے عورت اپنے بال خود کاٹ لے اور دوسری عورت ایک دوسرے کے کاٹ لے، ہم میاں بیوی آپس میں کاٹ لیں، کوئی بات نہیں. غائبانہ نماز جنازہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز. ان دونوں اماموں کی دلیل یہ ہے کہ جب بادشاہ نجاشی حبشہ میں فوت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ مات اخوکم النجاشی، تم لوگوں کا اسلام کا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے تو صلو علیہ، اس پہ نماز پڑھو، اور حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھایا. تو لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے تو غائبانہ جنازہ جائز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا. اللہ نے نجاشی کے بارے میں بطور خاص خبر دی تھی، اور نجاشی جو ہے وہ محسن تھا، اسلام کا، صحابہ کا اور محمد مصطفیٰ کا. تو اللہ نے اس کے جنازے کو حضور کے سامنے کر دیا، اس لیے حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا. ورنہ حضور کے بڑے بڑے صحابہ جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کا غائبانہ جنازہ حضور نے کیوں نہیں پڑھا؟ حالانکہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تو نجاشی سے کروڑ درجے زیادہ تھا. اور اسی طرح ایک بڑی عورت تھی جو مسجد نبوی میں آ کے بیچاری جھاڑو واڑو کر کے صفائی کرتی، وہ بیمار ہو گئی. حضور نے فرمایا وہ بوڑھی نظر نہیں آئی، انہوں نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مر جائے تو مجھے خبر دو، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. اتفاق کی بات ہے وہ بیچاری رات کو فوت ہو گئی، تو صحابہ نے مشورہ کیا تو حضور کو جگائیں، خبر دیں. تو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، حضور دعا کر لیں گے. تو انہوں نے جنازہ پڑھ کے جنت البقیع میں دفن کر دیا. دوسرے دن حضور نے پوچھا کہ بھئی وہ بوڑھی نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا حضور وہ تو رات فوت ہو گئی.
تو حضور ناراض ہوئے، فرمایا حلا آذنتمونی، تم نے خبر کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور بوڑھی عورت ہے، رات کو فوت ہو گئی اور ہم نے ادب سے آپ کو نہیں جگایا۔ اب ہمیں دلونی علی قبرہ، چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ تو صحابہ قبرستان میں لے آئے، پھر حضور نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پھر غائبانہ وہاں مسجد میں پڑھ لیتے، پھر قبرستان میں آگے جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو ہے نا، ایک بات میری یاد رکھا کرو، یہ مسئلے اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں۔ ان پہ چکریں نہ مارا کرو، نہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگایا کرو۔ کوئی پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے، کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تمام ائمہ کے پاس ادلہ ہیں، دلائل ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ کعبۃ اللہ کے جب ہم طواف کریں تو 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے۔ افضل مقام ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں۔ اب پیچھے سے مراد ہے چاہے جہاں دور چلے جائیں، یہ تھوڑا کہ رستہ روک دیں لوگوں کا۔ منع یہ ہے کہ مقام ابراہیم تیرے آگے ہو، جیسے کعبہ ہمارے آگے ہے، جہاں میل دور کھڑے ہو، اسی طرح مقام ابراہیم کے ہم پیچھے ہیں، جو ہم صفا مروہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ افضل ہاں اگر موقع ہے تو جتنا قریب ہے اتنا ثواب ہے، لیکن جب لوگ طواف کر رہے ہیں تو ان کو روکنا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ثواب سارا ختم ہو جاتا ہے، کہ تم نے طواف والوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی، لوگوں کو دھکے لگے، عورتیں مرد ٹکرا گئے، ان سب کا گناہ ان پہ ہوگا جو وہاں نفل پڑھ لیں۔ اگر وہاں موقع نہ ملے حتیم میں پڑھ لیں، حتیم میں موقع نہ ملے تو مطاف پورے میں جہاں موقع ملے پڑھ لیں، یہاں نہ ملے پورے حرم میں پڑھ لیں، یہاں نہ ملے ہوٹل میں جا کے پڑھ لیں، تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد عمرہ کرنا ہو تو احرام کہاں سے باندھیں گے؟ حد حرم سے باہر جاؤ گے، یا مسجد عائشہ یا جیرانہ یا عرفات یا جدہ، باہر نکل کے جائیں، احرام باندھ کے آئیں۔ میں آیا تھا انڈیا سے ریاض سے فراغت پر مکہ مکرمہ حاضر ہوا، اور واپسی جدے سے تھی، واپسی پہ مجھے سیٹ نہیں ملی، میں پھر مکے آ گیا، تو میرے پاس احرام کے کپڑے نہیں تھے، میں مکہ رہائش پہ چلا گیا، اور پھر انہوں نے جا کے عمرہ کیا۔ تو بہرحال میرے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ سے دم ہے کہ آپ نے میقات سے تجاوز کیا اور احرام نہیں باندھا۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت ہی نہیں تھی ہو تو کاروباری آدمی ہے تو اس کا کوئی دم نہیں، لیکن سب ائمہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرتا تو افضل ہے، کہ آ تو ویسے رہے ہو، عمرے کرنے میں کیا تکلیف ہے بھی تمہیں۔ اگر ایک آدمی انڈیا سے آئے ہیں اور طائف جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی واپسی سے طائف میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے آئیں، اور آپ کو ایک میقات کا عمرہ مل جائے گا۔ اس سے بڑی کوئی نیکی ہے، کوئی سعادت ہے دنیا میں؟ لوگ عمرے کے لیے تڑپ رہے ہیں، 50-50 ہزار خرچ کر کے آ رہے ہیں، یہ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ جان چھوٹنے کا کوئی رستہ ہے؟ کہتے جی کہ قبلہ شریف کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ جن لوگوں کے نزدیک جس ملک میں پاؤں کرنا بے ادبی ہے وہ نہ کریں، ہر ملک کا الگ رواج ہے، بعض ملکوں میں یہ چیزیں بے ادبی میں شامل نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے کہ جی داڑھی رکھنے کے بعد ایک مشت داڑھی رکھیں،
اور بالکل گول بنائیں، حجامت بنوائیں، خوبصورت بنائیں، اس کو تیل لگائیں تاکہ خوبصورتی ہو، داڑھی کو دیکھ کے دوسروں کو نفرت پیدا نہ ہو، دوسروں کو محبت پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ سر کے بال رکھو یا داڑھی رکھو تو پھر اس کا حق ادا کرو، بالوں میں تیل لگاؤ، بالوں کو صاف رکھو، بالوں کو کنگھی دو، تاکہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ تمہاری عزت کا، تمہاری زینت کا، تمہارے وقار کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ عرب میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا وزینت النساء الحیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کی زینت بنایا ہے سبزہ کو، کہ جن پہاڑوں پہ سبزہ ہوتا ہے نا تو لوگ زیارت کرنے، سیر کرنے جاتے ہیں کہ جی بڑا سبز پہاڑ ہے، اور مردوں کی عزت اور وقار ہے داڑھی میں، اور عورت کی زینت ہے حیا میں۔ کہتے جی کہ میں نے عمرے کے لیے آیا ہوں اور 1000 میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں دوں۔ میرے عزیز یہاں پر بھی مدرسے موجود ہیں، اور مدرسے والوں کو بتا دیں گے کہ میرے پیسے زکوٰۃ کے ہیں، تاکہ وہ اس کو زکوٰۃ کی مد کے مطابق خرچ کریں۔ اچھا، بصورت دیگر یہ بھی ہے کہ بہت سارے تمہارے عمرے کے بھائی آئے ہوئے ہیں جن کے پیسے ختم ہو گئے، خرچہ ختم ہو گیا، بعد ایسے ہیں بیچارے ٹکٹ گم ہو گئی، پریشان ہیں، ان کو دے دو۔ یہ بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک میں بڑا امیر ہے لیکن یہاں آگے کچھ نہیں رہا تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، کہ وہ ابن السبیل ہے، مسافر ہے، اب تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا۔ تو لہذا باقی مجھے اس ذمہ داری میں نہ ڈالیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ بڑی پابندی کی بات ہوتی ہے، اور میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں، ان چیزوں سے بڑا ڈرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس زمین ہے تو زمین سے جو آبادی نکلے گی اس سے عشر دیں گے یا 20واں حصہ دیں گے۔ اگر اس کے پاس گائیں ہیں اور زیادہ ہیں تو پھر ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر 1 2 4 تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جنت میں ہم جائیں گے تو سب جوان ہوں گے۔ ہاں جی بالکل جوان ہوں گے۔ داڑھی ہوگی، تمہیں ادھر بھی ڈر ہے، وہاں بھی شیو کرانا چاہتے ہو؟ یعنی بیچارے کو جنت کا فکر ہے کہ وہاں سیلون ہوگا، کوئی نائی ملے گا نہیں ملے گا، داڑھی بیچارہ کیسے بنوائے گا؟ 33 سال کی عمر کے سب جوان ہوں گے، وہاں داڑھی آئی نہیں ہوگی تو کیسے رکھو گے؟ ہاں، جن کو شوق ہوگا اللہ دے دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آپ کی ہدایت میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اللہ قبول فرمائے، بس اللہ کے ساتھ معاملہ کرو۔ میری ہدایت کیا ہے؟ میری زبان میں اثر ہوتا تو میں اپنے آپ کو نہ ٹھیک کر لیتا، میری زبان میں کوئی تاثیر ہوتی تو میں اپنے خاندان، اپنے اقارب، اپنے ارحام، اپنے اولاد سب کو نہ ٹھیک کر لیتا۔ اللہ نے تمہیں حرم میں توفیق دی ہے تو خوش، یعنی تمہیں مبارک ہو، سمجھ لو کہ تیرا عمرہ قبول ہو گیا ہے، اللہ نے حاضری قبول کر لی ہے۔ اگر آنے کے بعد آدمی کے عمل تبدیل ہو جائے تو سمجھے کہ حاضری منظور ہے، اور اگر آنے کے بعد کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھے کہ اللہ نے بھی ٹھکرا دیا ہے، میں جیسے کیا تھا خالی واپس جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ، مسجد نبوی میں ایک نماز پہ 1000 یا 50,000، لیکن جو تبلیغ پہ نکلتے ہیں تو ان کو 49 کروڑ۔ تو تبلیغ تو نبی کا فریضہ ہے، وہ تو فرض انبیاء ہے، وہ تو وظیفہ نبوت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک،
اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے تو آگے تبلیغ کرو، آگے دین پہنچاؤ۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب دین، اور اگر دین نہ سیکھو گے تو نماز کون پڑھے گا؟ تو اصل تو دین سیکھنا ہے، سیکھو گے پھر نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، عبادت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ تو صاف بات ہے کہ اثر زیادہ ہوگا اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی کے حق المہر میں نے جائیداد لکھ دی، مثلاً نے ایک مکان لکھ دیا۔ اب مکان کا کرایہ کس کا ہے؟ بیوی کا ہے اور کس کا ہے؟ مکان تم نے اس کو لکھ دیا، کرایہ خود کھا جاؤ گے؟ اچھی بات ہے بھائی جب حق المہر ہے تو وہ اس کا ملک ہے۔ اب اس سے جو آمدنی آئے، کرایہ آئے، مثلا تم نے مکان جب دیا قیمت 1 لاکھ تھی، اب 50 لاکھ ہو گیا، وہ بھی بیوی کا ہے۔ اب وہ ذرا آمدنی زیادہ ہو گئی ہوگی نا تو نیت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اگر ایک عورت جہاز پہ سوار ہونے کے وقت میں حیض سے تھی، اس کو حیض کی حالت میں وہاں سے نیت کرنی تھی عمرے کی، اگر نیت نہیں کی، بغیر نیت کے مکے آ گئی، پاک ہو کے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، لیکن دم دینی پڑے۔ عورت چاہے حیض میں ہو نہ پاک ہو، میقات میں نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک وہ نیت کر کے آ جائے، اپنے مکان پہ رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نے غسل کیا ہے تو غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو دوبارہ کرے۔ اگر تم نے غسل کرنے سے پہلے وضو نماز کا کر لیا تھا اور نیت بھی ہو گئی، اور تم نے باقاعدہ وضو کے مطابق ہاتھ بھی دھوئے، کلی بھی کی، ناک میں پانی دیا، منہ دھویا، کونیاں تک دھویا، پھر غسل کیا، اب دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر تم نے پہلے وضو کی نیت بھی نہیں کی اور احکام پہ عمل بھی نہیں کیا، ایسے غسل کر لیا تو پھر دوبارہ وضو کرو۔ کفر کے خلاف جہاد ضروری ہے لیکن جہاد کے احکام ہیں، جہاد کے شرائط ہیں، جیسے نماز کے شرائط ہیں، جیسے زکوٰۃ کے شرائط ہیں، جیسے روزے کے فرائض اور احکام ہیں، اسی طرح جہاد کے بھی احکام ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ڈنڈا لے کے بھاگ پڑے اور فتنہ شروع کر دے۔ جہاد کے لیے ضرورت ہے کہ امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، وہ باقاعدہ حکم کریں، وہ باقاعدہ فیصلہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000، کہ 1000 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے، 1000 2 لاکھ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ سارے شرائط دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ڈنڈا لے اور دوڑ پڑے۔ اور یہودی کافر ان سے ڈرتے نہیں، اپنے مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ مسلمانوں کو ٹی وی چینل کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو آپ کریں نا، یہ سارے کام مولوی مکی نے تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ چینل بنائیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ یہ سارے کام مولویوں کو کہتے ہو، یعنی تمہارے ذمہ دین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں مشورہ نہ دو، کچھ کر کے دکھلاؤ۔ ہم سے تو جو ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے بساط میں جو ہے درس ہے، تقریر ہے، یعنی آپ یقین کریں، آج میں نے جب خبر سنی طارق صاحب اعظم کی تو سچی بات ہے میری ہمت نہیں تھی کہ میں درس دوں۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ عین اسی وقت میری اپنی بچی وہ فون آیا کہ جی وہ بچی بڑی اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ فوراً ڈرائیور کھڑا آیا، دیکھو بھی پتہ کرو کیا ہے، بلڈ پریشر لو ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا بیچاری کا۔ تو یعنی ان حالات کے باوجود بھی پھر میں نے سوچا کہ ابھی اگر درس نہ دو گے تو کیا کرو گے؟ آخر تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کے کعبے میں جاؤ گے، قرآن پڑھو گے، پتہ نہیں اللہ کو رحم آ جائے، وہی وہ دعائیں کر کے ہمارے مشکلیں حل کر دے۔
تو ہمارے بس میں جو ہے ہم تو کر رہے ہیں، تم ہمیں مشورے دیتے ہو ٹی وی چینل بنا دو اور جناب یوں بات ہو اور یوں نہ ہو، تو تم خود شروع ہو جاؤ۔ اگر ایک آدمی نے سود کھاتا ہے یا سود بیچ، لیکن ہم اس سے ادھار رقم لیں، کوئی بات نہیں، آدمی کافروں سے بھی تو معاملہ کرتا ہے، معاملات تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہیں، سود کھانے والا کافر تو نہیں ہو گیا، اس سے اگر ہم قرض لے رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے قرضہ لیا، وہ جانے اور سود کی لعنت جانے۔ کہتے جی میرا بھائی عمرے پہ آیا تھا، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ یہاں غریبوں کو دے دینا، وہ تو یہاں غریبوں کو دے دو، جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو، اپنے ملک میں نہ بھیجو۔ کہتے جی کہ میرا بھائی غسل خانے میں جب غسل میں ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو وہی کلمہ پڑھتا ہے ننگے کھڑے ہو کر، ماشاءاللہ، دیکھو کلمہ کہاں یاد آتا ہے بیچارے کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے داڑھی نہیں رکھی، تو میں تراویح پڑھا سکتا ہوں، جو داڑھی منڈواتا ہو اس کو امام بنانا جائز نہیں، کیونکہ داڑھی منڈانا گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار منڈانے سے کبیرہ ہو جاتا ہے، اور جب کبیرہ ہو جائے تو وہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق امام نہیں بن سکتا، نہ امام نہ مؤذن۔ تم نے تراویح پڑھانی ہے تو یار داڑھی پہ کتنا خرچ ہوگا، نہ بڑھاؤ، یہ 15 دن میں داڑھی آ جائے گی، پھر نمازیں پڑھاؤ، قرآن کی برکت سے پتہ نہیں اللہ تیرا چہرہ محمد مصطفیٰ کی سنت سے منور کر دے۔ اگر ایک بھائی اپنی بیٹی کا رشتہ دوسرے بھائی کے لڑکے کو دینا چاہے، وہ نہ لے، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، تم کسی اور جگہ کر دو، وہ کسی اور جگہ کر دے، جھگڑا کیا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہمارے بلوچ پاگل ہوتے ہیں کہ آپس میں بھائی نے رشتہ نہیں کیا، ناک کاٹ دی، بے وقوفی کی بات ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے رشتہ وہاں ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ کرو۔ ہماری کمپنی جو ہے وہ حج کے دنوں میں عرفات کے دن عرفات میں ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، اور میں اگر ان کے ساتھ کام کرتا رہوں کوئی بات نہیں، احرام بھی باندھے رہو، کام بھی کرتے رہو، یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ حج کے دنوں میں اللہ کا رزق کمانا کوئی بنا نہیں، احرام میں رہو، کام بھی کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کی نیت کر لی، طواف کر لیا، لیکن 2 رکعت طواف بھول گیا، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں، چاہے 2 دن کے بعد بھی یاد آئے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہے تمہارے ذمہ ہے، مہینے کے بعد پڑھ لو۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں، اللہ توفیق دے تو 40,000 نمازیں خدا نصیب کرے، اور اگر کوئی آدمی ایک نماز بھی نہ پڑھے، حاضری دے کے آ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ چھوٹے عمرے اور بڑے عمرے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، صرف اس لیے کہتے ہیں کہ جہرانہ سے خود میرے آقا نے عمرہ کیا ہے، اور مسجد عائشہ سے بی عائشہ نے عمرہ کیا، اپنا تو عمرہ ہے، وہاں سے کریں، وہاں سے کریں۔ کہتے جی کہ میں پہلی دفعہ عمرے پہ آیا تھا، تو جہاز میں جو انہوں نے ٹیشو دیا تھا اس میں خوشبو تھی، وہ میں نے استعمال کیا، اگر اس کے بعد ہاتھ دھو دیے، صاف کر دیے تو کوئی دم نہیں، اگر اچھی طرح دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگا دی تو دم پڑ گئی۔ نہیں، آپ لوگ جو آتے ہیں
آپ اپنی جو آپ کی ہے نا جی ایئر لائن، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا تو میرے کہنے پہ بہت سارے دوستوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اخبارات میں بھی لکھا اور کالم بھی لکھے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک فقیر کی آواز کو اتنی اہمیت دی، لیکن وہ ڈس سے مسی نہیں ہوئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب بھی اگر آپ لوگوں میں کوئی یہ تعلق والا بندہ ہو جس کی آواز کوئی سنتا ہو، ہم مولویوں کی تو بھائی کوئی نہیں سنتا، بلکہ انگریز نے ایک ایسا سبق پڑھایا ہے بیوروکریسی کو کہ مولوی کی عزت ٹھیک ٹھاک کرو، ان کو کھڑے ہو کے ملو اور گلے لگ کے ملو، اور ان کی گاڑی سے خود ان کو اتارو، اور ان کو جناب بہترین قسم کی چائے پیش کرو، چکن سینڈوچ پیش کرو، کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو ہماری تو بھائی سنتا کوئی نہیں، تمہارے اندر اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو پی آئی اے سے بات کرو، اور دوسری لائنوں کو بھی خط لکھو کہ جو جہاز حاجیوں کے ہیں یا عمرے والوں کے ہیں ان میں پرفیوم والے ٹیشو اور جو آفٹر شیو لوشن ووشن نہ رکھیں جہاز میں، تاکہ لوگوں کا احرام خراب نہ ہو۔ ایک معمولی بات ہے، ان کو فائدہ ہوگا، پیسہ بچے گا، گھاٹا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اگر آپ توجہ دلا سکتے ہیں تو دلا دیں، لاکھوں لوگوں کے عمرے ٹھیک رہیں گے، اور نہ دلا سکیں آپ کی مرضی ہے، ہماری تو بھائی کو سنتا نہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ بھائی دفتر دور ہے، رمضان میں لوگ تراویح کے بجائے بیچارے لائن لگ کے وہاں کھڑے رہتے ہیں، خدا کے لیے کوئی حرم کے قریب بنا لو۔ تو بہت سارے اخبار والوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کالم لکھے، خبریں لکھی، خط لکھے، وہ کیا کے بعد مان لیں، انہوں نے دلائل شروع کیے کہ قریب جگہ نہیں ہے، پھر پارکنگ پرابلم ہے، اور پھر فلاں پرابلم ہے، اور پھر فلاں پرابلم ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بول دیا جاؤ طلاق ہے، ہو گئی، اور کیا ہوتا ہے، کوئی بیوی چاہے سامنے نہ بھی ہو طلاق دے دے، طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مکہ مدینے میں ہوٹل کا کھانا جی بھر کے کھایا جائے، ہاں جی بالکل جی بھر کے کھائیں، کس نے منع کیا؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں شریعت کا، لیکن تم کھاؤ ماشاءاللہ، مزے کرو، اور کیا کر رہے ہو؟ برگر ہیں، کنٹاکی ہیں، چکن ہیں، مزے کرو، بلائتی سگریٹ ہیں، انڈا پولینڈ کا ہے، کپڑا ہالینڈ کا ہے، سبحان اللہ۔ عمرے پہ تھوڑے آئے ہیں ہم جو دکھانے کے لیے آئے ہیں، بالکل نہیں، کھاؤ پیو عائش کرو، طواف نہیں کرنا، عمرہ بھی نہیں کرنا، نماز ہوٹل پہ پڑھ لینا، کھانا زیادہ کھانا، انا للہ و انا الیہ۔ اس جگہ آئے ہو جہاں محمد مدنی کے گھر میں 3 مہینے آگ ہی نہیں جلی، اس مقام پہ کھڑے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بڑا ہوتا تھا تو لوگ میری قبر پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے پاگل ہو گیا ہے، تو علاج تھا